میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار۔ پاپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یا یہ دب کر تو پچک جائیں گے، تو کالا حصہ ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، تو کوالٹی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے تو یوں رکھتے ہیں، اگر غور کرے تو یوں رکھتے ہیں۔ تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ احترام کی نیت کریں گے، کعبے کی تعظیم بھی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ کر کے کیلے نہیں ہیں جیسے، تو اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں، تو اس سے یہ مزید اس کی کوالٹی برقرار رہے گی اور ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ نا اب یہ لٹک گیا، اب رخ بھی اس کا میں نے قبلے کی طرف کر دیا، یہ اس کے منہ جو ہے نا، تو اس طرح کے آپ ضرورت یہ توڑ دیا۔ ویسے رکھنا ہو نا اس کو تو یہ یہاں سے جڑ سے کاٹنا چاہیے، ڈنڈی نہیں کاٹنی چاہیے، ورنہ یہ کھلا ہو جائے گا، جراثیم وغیرہ اس پہ لگ سکتے ہیں۔ تو یوں، اور ویسے کھانا ہے تو یوں کر کے یوں نکالیں گے نا، تو جیسے بسم اللہ، تو یہ آپ کھانا یہ نا کیوں، اور اگر کاٹنا دور ہو تو چھری سے کاٹنا پڑے گا، جڑ سفید پھر بندے آپ رکھتے ہیں اس کو، تو اس کا یہ قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ وإياكم۔ کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے۔ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں، امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم، تو غدار ہے۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی ہے سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا۔ سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے۔ یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں۔ بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں۔ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے، اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے، اور اس کے مطابق چلے وہ ہدایت پہ انشاءاللہ۔